پھر مسئلہ ذکر کیا کہ اسم اور مسمہ کے اندر عینیت ہے یا غیریت، یعنی اسم اور مسمہ دونوں ایک ہی چیزیں یا دونوں الگ الگ چیزیں۔ تو یہاں پہ اسم کے اندر تین احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال کہ آپ اسم سے لفظ مراد لیں، دوسرا احتمال کہ آپ اسم سے ذات الشیء مراد لیں، یا تیسرا احتمال کہ آپ اسم سے ایک ایسی صفت مراد لیں جو کہ ذات مبہمہ پہ دلالت کرے۔ پہلا احتمال کہ اگر اسم سے لفظ مراد لیا جائے تو اس صورت میں وہ غیر مسمہ ہوگا، یعنی اسم اور مسمہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ماننے کی صورت میں اسم کے اندر کچھ ایسا صاف ہوں گے جو کہ مسمہ کے اندر نہیں پائے جا سکتے، کیونکہ اسم جو کہ لفظ ہے وہ اصوات سے مرکب ہوتا ہے جو کہ غیر قار ہوتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ لفظ زید ہے، زید کا جو لفظ ہے تو زا منہ سے نکل کے ختم ہو جاتا ہے، یا منہ سے نکل کے ختم ہو جاتا ہے، دا منہ سے نکل کے ختم ہو جاتا ہے، مگر زید کی جو ذات ہے وہ پھر بھی باقی رہتی ہے۔ اس وجہ سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زبان جو ہے وہ زبان کے بدلنے سے اسم میں تو تبدیلی آ جاتی ہے، ذات میں تبدیلی نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو زبان عرب کے اندر آپ اس ذات کو آپ اللہ سے یاد کرتے ہیں، فارسی کے اندر خدا سے یاد کرتے ہیں، ہندی کے اندر بھگوان سے یاد کرتے ہیں، اور انگلش کے اندر گاڈ سے یاد کرتے ہیں۔ تو ذات ایک ہی ہے، مگر زبان کے بدلنے سے جو ہے وہ نام بدل رہا ہے۔ اسی طرح زمانے کے بدلنے سے کسی چیز کا نام بدل جاتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ صرف تقی عثمانی تھے، پھر مولانا تقی عثمانی ہوئے، پھر مفتی تقی عثمانی ہوئے، اب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے۔ تو زمانے سے ذات ایک ہی ہے، البتہ نام بدل رہے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسمہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اور نام اس کے کئی ہوتے ہیں، جیسے کہ زبان کے اختلاف میں بات ذکر کی۔ اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے کہ مسمہ کئی ہوتے ہیں، اسم ایک ہوتا ہے، جیسے الفاظ مشترکہ کے اندر ہوتا ہے کہ لفظ عین ہے، کبھی یہ گھٹنے کے لیے، کبھی آنکھ کے لیے، کبھی سورج کی ڈھلی کے لیے، کبھی چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اتنے سارے مسمہ ہیں، مگر ایک ہی اس کے لیے اسم استعمال ہو رہا ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ لفظ عین ہے۔ یہ تو پہلا احتمال تھا۔ دوسرا احتمال، اگر آپ اسم سے جو ہے ذات الشیء مراد لیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اسم اور مسمہ کے اندر اتحاد ہو جائے گا، کہ اسم اور مسمہ سے دونوں ایک ہی چیز مراد ہوگی۔ ایسے زینب طالق سے آپ یہ نہیں کہتے کہ لفظ زینب کو طلاق مراد ہوتی ہے، کہ زینب کا لفظ جس ذات پہ دلالت کر رہے اس ذات کو طلاق۔ تو یہاں پہ زینب جو کہ اسم ہے، اس سے مراد ذات زینب ہے جس کو طلاق دی جا رہی ہے۔ مگر یہ جو دوسرے معنی ہیں کہ اسم سے بول کے ذات مراد لینا، یہ معنی مشہور نہیں ہے۔ اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تبارک اسم ربک، سبح اسم ربک، تو یہاں پہ اسم سے مراد ذاتی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ تمام عیوب اور نقائص سے اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اسم سے ذاتی مراد ہوگی، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ اسم سے مراد جو ہے وہ ذات نہیں بلکہ لفظی ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقائص سے اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے اس سے بھی تمام نقائص اور عیوب کو دور کرنا ضروری ہے۔ یا اس کا ایک یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہاں پہ لفظ اسم جو ہے وہ مقحم ہے، یعنی زائد ہے۔ اصل میں تھا تبارک ربک، سبح ربک، مگر یہاں پہ لفظ اسم کو زائد ڈال دیا گیا ہے، جیسا کہ عرب کرتے ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پہ انہوں نے ایک شعر سے استشہاد کیا ہے، اور وہ ہے الی الحول ثم اسم السلام علیکما۔ اصل میں تھا الی الحول ثم السلام علیکما، سلام کرنا مقصود تھا، تو یہاں پہ لفظ اسم جو ہے وہ مقحم ہے، زائد ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دوسرا احتمال تھا۔ تیسرا احتمال جو ہے یہ ہے کہ آپ اسم سے مراد جو ہے وہ صفت لیں، جیسا کہ ابو الحسن اشعری یعنی اشاعرہ کے جو بڑے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اسم جو ہے وہ ایک صفت ہے جو کہ دلالت کرتی ہے مسمہ پر۔ اب جب اسم کو صفت مان لیا جائے گا تو جو شرع قائد میں آپ حضرات نے وَلَهُ الصفات کے تحت صفت کی بحث پڑھی تھی، جس کے اندر تین مذہب نکلے تھے، تو جب امام ابو الحسن اشعری کا مذہب لیا جائے گا تو وہاں پہ جو صفات کا ان کا موقف تھا یہاں پہ بھی اختیار کرنا پڑے گا، کہ ان کے نزدیک صفت جو ہے ان کے نزدیک
تین چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک جو کہ نفس مسمہ ہو، ایک جو کہ غیر مسمہ ہو، ایک جو نہ کہ نفس مسمہ ہو نہ کہ غیر مسمہ ہو۔ تو اسم بھی پھر انہی تین اقسام میں تقسیم ہوگا، کبھی اسم نفس مسمہ ہوگا، کبھی غیر مسمہ ہوگا، اور کبھی نہ نفس مسمہ ہوگا اور نہ غیر مسمہ ہوگا۔